جی میں ڈیوڈ سالک پیس جرنی ٹی وی کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں جناب ڈیوڈ سالک صاحب اسلام آباد سے. اور آج کا جو اسلام آباد کی جو مجھے ویڈیو سالک صاحب نے بھیجی ہے وہ دل ہلا دینے والی ہے. کہ آپ پہلے تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں. میں سالک صاحب سے بات کرتا ہوں اسلام آباد سے. تو ویڈیو دیکھنے کے ویڈیو میں جو کیا ہوا؟ جی اگر آپ نے غور کیا ہو تو ویڈیو ہے پیچھے فائرنگ ہو رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے. اور آپ کو بتا دیں یہ ایکسپائرڈ شیلنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ جو شیل چل رہے ہیں آنسو گیس یہ ایکسپائرڈ ہیں. اور اس کے علاوہ اذان ہو رہی ہے پیچھے, یعنی کہ اذان کا بھی احترام نہیں ہے. جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ہر دور میں وہی ظالم ہوتے ہیں. سالک صاحب اس وقت افسوسناک واقعہ اس وقت چل رہا ہے اسلام آباد میں اور آپ اسلام آباد میں ہیں. آپ بتائیں گے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ میں شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے. آج صبح میں بڑے 10 بجے کے قریب پریس کلب کے سامنے جہاں پر دھرنا دینا تھا وہاں میں سالیڈیرٹی کے لیے وہاں پہنچا تاکہ اپنے تمام مکاتب فکر کے لوگ جو تھے وہ وہ جو لوگ تھے درجہ چہارم کے تھے, کلرک تھے, ٹیچر تھے, پروفیسر تھے, ہماری بہنیں تھی, ہماری مائیں تھی. میں دیکھ کر بہت جذبہ مجھ میں بڑا پراؤڈ ہو رہا تھا, میں خوش ہو رہا تھا کہ ہماری قوم ابھی زندہ قوم ہے. کیونکہ احتجاج کرنے والی قومیں جو ہیں ان کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے, ایک جوش ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ جذبے اور جوش سے بنایا, لیکن بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ میں وہاں پر 3 بجے تک میں تقریباً 2:30-3 بجے تک میں سالیڈیرٹی کے لیے رہا. اور پھر مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا تو میں چلے گیا. لیکن جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ پنڈال جو ہے جو پریس کلب کے سامنے, کیونکہ وہ بار بار اعلان ہو رہا تھا وہاں کہ ہم 2 بجے کا آپ کو وقت دیتے ہیں, آپ کو 2 بجے تک وقت دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پرامن اور بڑے پیار اور جذبے اور محبت سے اپنے ملک پاکستان کی وہ سالمیت کے لیے وہ لوگ جو تھے ان کے اندر وہ جذبہ, کیونکہ میرے ساتھ ہزاروں لوگوں نے میرے ساتھ اپنا جو ہے تصویریں اپنے کیمروں کے ذریعے, اپنے ٹیلیفونوں کے ذریعے مجھ سے سیلفیاں بنائی. اتنا پیار اور محبت, کوئی کوئٹے سے تھا, کوئی بلوچستان سے تھا, کوئی پنجاب سے تھا, کوئی سندھ سے تھا. تمام مکاتب فکر کے لوگ اتنے پیار اور محبت سے مجھے پیار سے جذبے سے اپنا. اور لیکن وہاں پر میں نے جو دیکھا وہ ساروں میں ایک جذبہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبات تسلیم کرے. اب مطالبات جو ہیں وہ ان کی تنخواہوں کے ایشو تھے, وہ ان کی مطلب ہے کہ ان کے واقعی اس میں اتنی مہنگائی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں, میں خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دال کھاتا ہوں اور دال کی جو پلیٹ ہے وہ 200 روپے کی خالی پلیٹ ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے لیے اپنا ایک ٹائم کا لنچ یا ڈنر جو ہے وہ اگر دال سے کھائے تو 250-300 روپیہ خرچ ہوتا ہے, چائے بھی اگر ساتھ پیے. تو اسی طرح اتنی مہنگائی ہم تو خود دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہے جہاں میں 3 سال پہلے پاکستان سے گیا تھا اور میں اس حالت میں دیکھ کر گیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن جب میری مائیں اور بہنوں پر میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ سالیڈیرٹی کے لیے کہاں گئے ہیں, میں ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی. تو جب میں وہاں پر جیو کا جہاں دفتر ہے وہاں تک پہنچا تو اتنی ٹیئر گیس, اتنی خطرناک ٹیئر گیس تھی, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حالانکہ میں نے جب عمران خان نے خود دھرنا دیا ہوتا, میں طاہر قادری صاحب کے ساتھ تھا اور اس وقت بھی ہم نے گیس کھائی. لیکن یہ گیس جو اتنی زہریلی گیس تھی, یقین جانے, کیونکہ میری عمر کے لحاظ سے میری آنکھیں برداشت نہیں کر رہی تھی. میں سوچ رہا تھا
کہ یہاں پر جو رہ رہے ہوں گے وہاں کوٹھیاں ہیں, وہاں پر چھوٹے بچے ہیں, کیا انہیں ترس نہیں آ رہا, انہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ حکمران بننے کے بعد عمران خان تمہیں خیال نہیں آتا کیا تم باپ یعنی اپنی قوم کے باپ بنے ہو؟ وہ وقت اپنا بھول چکے ہو جب تم پر ٹیئر گیسیں یعنی طاہر قادری کے قادری بھی تھا اور میں اس وقت بھی یعنی اگلی صفوں میں تھا. آج تو میں مطلب ہے کہ بہت پچھلی صفوں میں سالیڈیٹی کے لیے میں گیا تھا, لیکن میں یعنی 3 بجے میں 2:30 بجے میں میٹنگ کے لیے کسی ایک میٹنگ تھی میری, میں وہاں چلے گیا. واپسی پر جو حالات دیکھے میں نے چاہا کہ میں سالیڈیٹی کروں کہ میں یعنی پیس کا ماننے والا ہوں, میں پرنس آف پیس کا ماننے والا ہوں. مجھے اپنی بہنوں سے چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر کے تھی, وہ ٹیچر تھے, وہ ڈاکٹر تھے, وہ مطلب ہے کہ یعنی پروفیسر تھے, میں بہت شرمندہ ہوں. میں ملک پاکستان کے جن پر ٹیئر گیسیں پھینکی کی, میں نے پھر واپسی پر جب دیکھا میں نے بہنوں کو دیکھا, بیچاری بہنیں مائیں کس ظلم کے. اور ابھی میرے اطلاع کے مطابق مجھے جو بتایا گیا کہ وہ وہاں پر یعنی وہ اپنا یعنی وہاں انتظام کیا جا رہا ہے جو کہ مرچے وغیرہ ڈال کر پانی میں, یعنی یہ میری علم کے مطابق ہے کہ رات کو یہ ایکشن کیا جائے گا. جو لوگ پریس کلب کے باہر میری بہنیں بیٹھی ہیں, یہ ظلم ہونے والا ہے. میرے تمام سننے والے جو ہے, ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہے, عالم دین جو ہے, وہ یعنی آپ دعائیں کریں. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, جو یعنی مطلب ہے کہ جن تک میرا پیغام پہنچے وہ دعائیں کریں. بہت ظلم ہوا ہے, بہت ظلم آج ہوا ہے. ایک طرف اذان کی آواز آ رہی ہے, یعنی پیچھے اذان کی آواز آ رہی ہے, اور دوسری طرف یعنی کربلا کا میدان کربلا بنا ہوا ہے, وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, ان کا بنیادی حق ہے. آپ کو کم از کم یعنی اس طرح کی آپ نے اخبار یعنی ڈیٹ کی وہ یعنی 2016 کے جو یعنی شیلنگ کے وہ سیل لوگوں نے پکڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 2016 کی وہ ایکسپائر جو یعنی وہ ٹیئر گیس ہے, یعنی اس پر آپ نے یعنی ان غریبوں پر, مظلوموں پر, ٹیچروں پر, ہماری بہنوں پر, ماؤں پر ظلم کیا ہے. یعنی ساری قوم جو ہے دعائیں کرے. یہ ظلم بہت بڑا ظلم ہے. یعنی کس نے ظلم کیا ہے؟ یہ یعنی ہم نے لاکھوں شہادتیں دی, ماں کی عظمت نے لوٹی, بچوں کا دیزوں پہ ڈالا گیا, بھائیوں کی گردنیں گئی, اور ہم نے پاکستان لیا. اگر ہم نے یہ ایک کناڑی کو, ایک کھلاڑی کو یعنی یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ملک کا, اس نے کہا تھا کہ میرے خلاف جو احتجاج کرے گا میں ریزائن کر دوں گا, تمہیں ٹیئر گیسیں نہیں چلانی چاہیے, تمہیں کچھ احساس نہیں ہے, وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں, کسی ماں کے بچے ہیں. تم نے یہ ظلم کیا ہے عمران خان, تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور یعنی وزیر داخلہ تم تو کر سکتے تھے ظلم, لیکن عمران خان یعنی وزیر کھٹکونی پر اساس تم نے ہماری ماں پر ظلم کیا. تمام سن رہے ہیں جو بھی, اگر ہمارے مسیحی بستیوں میں سن رہے ہیں تو وہ دعائیں کریں ان کے لیے. اتنا ظلم ہوا ہے, اتنا ظلم ہے کہ میں کم از کم میں نے اپنی زندگی میں بڑی ٹیئر گیسیں کھائی ہے, لیکن اتنی خطرناک ٹیئر گیس, مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ ایک دفعہ میں نے جا کے اس کے جلسے میں نے جب تقریر کی تھی, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں تقریر کی. میں طاہر قادری کے ساتھ تھا, طاہر قادری نے یعنی مساک مدینہ پر بات کرتا ہے, وہ اقلیتوں کی بات کرتا تھا, وہ مسیحوں کی بات کرتا تھا. لیکن آج بہت مسیح آئے ہوئے تھے, کیونکہ درجہ چہارم کے مسیح تھے, یعنی بلوچستان ہاؤس کے مسیح تھے, بہت سارے مسیح جو آج گئے ہوئے تھے. آج بڑا ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے. ظالموں نہ ایسے کرو, اذان ہو رہی ہے. جی سر صاحب, مجھے لگتا ہے کنیکشن آپ کا تھوڑا سا کم ہے, جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی. تو ناظرین, یہ اسلام آباد کا منظر ہے, اور اس وقت اسلام آباد میں ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے, ڈی چوک. اور مطالبات کیا ہیں کہ مہنگائی کے خلاف چاہ رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں, کیونکہ اتنی مہنگائی میں لوگ جو ہے اپنے بچوں کو نہیں پال سک رہے. ان 3 سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے باقی سب گورنمنٹوں سے. اور جو لوگ ایک پر امن احتجاج کر رہے ہیں, ان پہ بھی ایکسپائرڈ گیس انہوں نے پھینکی گئی ہے اس موجودہ حکومت میں. جی سالک صاحب,
آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ساری گورنمنٹیں دیکھی ہیں, سب گورنمنٹوں میں کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتے ہیں, ٹیئر گیس ہوتی ہے, تو یہ 3 سالوں میں جو حالات لے گئی ہے پی ٹی آئی اس ملک کو, آپ اسلام آباد میں 1 ہفتے سے اسلام آباد میں, تو آپ کو اسلام آباد کیا لگتا ہے کہ کیسا ہے وہ اسلام آباد, یہ ویسے اسلام آباد جو آپ چھوڑ کے آئے تھے یا بدل چکا ہے؟ نہیں نہیں, بہت بہت, ایک تو مہنگائی کا طوفان اٹھا ہوا ہے, غریب آدمی کا جینا, سبزی کھانا, دال کھانا بہت مشکل کام ہے. اور اگر وہ بیچارے کیا مانگ رہے ہیں, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں, یعنی وہ حق مانگ رہے, ان پر اس طرح کا ظلم کرنا. یعنی میری مائیں بہنیں آئی ہوئی تھی بیچاری کو میں نے بھاگتے دیکھا, مجھے شرم آ رہی تھی, میں خود بھی حکمران رہا, میں وزیر رہا, لیکن مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا. امریکہ والے, امریکہ کے پاکستانیوں یعنی کہاں ہو تم, کہاں پتہ انگلینڈ کے نہیں مسیح سالک صاحب, امریکہ میں تو بہت یہاں پہ پتہ نہیں وومن رائٹس, یہاں ان کی پریزیڈنٹ ہیں, یہاں پہ ہیومن رائٹس پریزیڈنٹ ہے, سوشل ورکرز ہیں, یہاں پہ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن ان کو صرف یہاں کی مسئلے نظر آتے ہیں. اپنے پاکستان جس ملک میں وہ رہتے ہیں, آئے ہیں, جہاں پیدا ہوئے, جہاں پہ انہیں بڑے ہوئے, جہاں پہ اسٹڈی کی, جہاں پہ پڑھے لکھ کے اس کے بعد یہاں پہ آئے روزگار کمانے, اور ان کے پورا خاندان وہاں رہتا ہے, لیکن وہ پاکستانیوں کو میں نے امریکہ کا, یعنی امریکہ کا بھی احتجاج دیکھا ہے, امریکہ کا احتجاج دیکھا, یعنی وہ وائٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے, یعنی پارلیمنٹ میں چلے گئے تھے, لیکن اس طرح وہاں پر بھی دیکھنے کو نہیں آیا. لیکن یہاں یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا تھا, کسی توبہ پہ ہی کر سکتے ہیں, انہوں نے نہیں توبہ, ظلم کیا. خدا رہا, اتنا ظلم امرت کا, تم نے اتنا ظلم کیا, تمہیں احساس نہ ہوا, تمہیں خیال آیا تمہاری رات کو تمہاری نیند کیسے آئے گی, تم جی اس کے ساتھ یہ ہمیں اجازت دیں کیونکہ بالکل وائٹ ہاؤس میں ٹیئر کیسے چلی تھی, وائٹ ہاؤس میں ٹیئر گیسیں چلی تھی, یہاں واشنگٹن پہ میں. ہمارے اپنے لوگوں نے اتنا ہنگامہ کر دیا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اب دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں کربلا کا سما ہے, تو اس پہ کون آواز اٹھائے گا؟ اگر اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ لوگ بے حص ہیں. اس کے ساتھ ہی سالک صاحب آپ بھی ہمیں اجازت دیں, اس سے پہلے کہ زیادہ جذبات ہو کے کچھ زیادہ باتیں نکل جائیں, تو میرا خیال ہے اور کہ ابھی یہاں پہ ہم جی رات کو یعنی خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, دنیا والوں سن لو, بہت خطرہ ہے, میری ماں پر جی. تو اس وقت حالات جو اس وقت اسلام آباد کے چل رہے ہیں وہ لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, اور اس وقت سالک صاحب بھی اسلام آباد میں ہیں, اور جو اسلام آباد پاکستان کا چھوڑ کے آئے تھے سالک صاحب 3 سال پہلے, اب جب واپس گئے ہیں تو یہ وہ آواز میں بات نہیں ہے, کمیونیکیشن وہ میں فرق ہے. پاکستانی نہیں ہے. بارہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے, امریکہ کے پاکستانیوں بہت ظلم ہوا ہے. میں اپنی آنکھوں دیکھا, میں نے ٹیئر گیس, میں جیو کے دفتر تک گیا تھا تاکہ سالیڈیٹی کروں, تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ مسیحی سالیڈیٹی نہیں کرتے. نہیں جی, ہم اپنے میں اپنے مسلم مسلمان بھائیوں کے اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ, سالیڈیٹی کے لیے مسلم گیا تھا, بھائیوں میں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ سالیڈیٹی کے لیے گیا تھا, میں پروفیسروں کے ساتھ سالیڈیٹی کے لیے گیا. جی سالک صاحب اس کے ساتھ اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اور آپ, مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے ایک علاقے میں اور آپ کے سارا کچھ آپ کے ہی ہوٹل کے سامنے ہو رہا ہے, تو آپ کا خیال رکھیں. اور آپ, مجھے پتہ ہے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جہاں دھرنا ہوگا وہاں یا تو عمران خان آئے یا جے سالک آئے گا, اور آپ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں, پچھلے 1 ہفتے سے ہر دھرنے میں آپ جا رہے ہیں اور سب کے ساتھ سالیڈیٹی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم ہم آپ کے سالیڈیٹی شکر. کریں گے کیونکہ ہم پرنس آف پیس کے ماننے والے ہیں, ہم سالیڈیٹی کریں گے. ہم سالیڈیٹی ہر غریب کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, مجبور کے ساتھ, مزدور کے ساتھ. یہ غریبوں کا یہ نعرہ ہے, پاکستان ہمارا ہے. جی مزدوروں اس کے کا یہ ساتھ نعرہ ہے, جی پاکستان ہمارا ہے. جی اس کے ساتھ ہی ہمیں عالمدین اجازت دیں, اور اس وقت اسلام آباد اور اس کے پورے علاقے اور وہاں کے لوگوں کے لیے اپنی دعائیں اپنی جو ہے وہ خدا کے حضور آپ پیش کریں, اور ان کو تاکہ سب کو سلامتی ہو وہاں پہ. اور یہ جو حالات اس وقت پیدا کر دیے ہیں اس گورنمنٹ نے, پچھلے 3 ان سالوں کے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا بہت پاکستان میں. معاملے سے
माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। वजीर दाखिला माफी मांगे। माफी तो बहुत छोटी चीज मैं कह रहा हूँ, माफी मांगो। इमरान खान माफी मांगो, कौम से माफी मांगो, यानी माफी मांगो। जुल्म तुमने इतना कर दिया है, पहले भी मैंने जुल्म देखे, लेकिन टीयर गैस, इतनी खतरनाक टीयर गैस, तुम्हें नहीं पता कि दिलों पर असर कर रही है। ये मैंने जो हॉस्पिटल, खाई लोग है, हॉस्पिटल जाते मैं हैं भी इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। इसमें अच्छा कोई जी, शक सालिक नहीं। साहब लोग अपना ख्याल रखें, और ये इजाजत चाहूंगा मैं इस वक्त आपसे, और क्योंकि इस वक्त काफी रात होगी इस्लामाबाद में। अभी मुझे और मुझे अभी तक खांसी आ रही है, यानी इतनी इतनी तकलीफ दे थी, आंखों में लगी, इतनी तकलीफ दे थी कि अभी तक यानी वो दिल पर असर कर रही है। पता नहीं बेचारी हमारी माओ के साथ, बहनों के साथ यानी क्या हुआ होगा। खुदा इनकी हिफाजत कर, खुदा हिफाजत कर, इन पर जुल्म हो रहा जी, है, इस खुदावंद वक्त हिफाजत कर। फराउन जो है हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान में, अगर हम सही बात करें और बिल्कुल अदल से बात करें, कि ये जो टीयर गैसें, एक्सपायर्ड टीयर गैसें बात करते हैं हम, बम बनाने की बात करते हैं हम, न्यूक्लियर पावर बनाने की, लेकिन टीयर गैस जो यूज कर रहे हैं वो भी एक्सपायर कर रहे हैं अपने ही लोगों के ऊपर। तो खुदा ही इनको कोई राय रास्त पे ला सकते हैं। जी सालिक साहब इजाजत आमीन चाहते हैं। आमीन 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 आमीन। जी पाकिस्तान ओके, जिंदाबाद जी। जिंदाबाद।